السلام علیکم دوستو۔ صبر ایک بہت ہی مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے دور میں اکثر مقام ایسے بھی آ جاتے ہیں جب ہم سب طرف سے ٹوٹ کر رہ جاتے ہیں تو بے ساختہ زبان پر یہ الفاظ آ جاتے ہیں کہ آخر کب تک سہنا پڑے گا، ان تکلیفوں میں ہم ہی کیوں ہیں، یہ بار بار پریشانی ہم پر ہی کیوں آتی ہے، یہ مصیبت ہم سے کب ختم ہوگی۔ اور یہ خیالات انسان کو فطرتی طور پر ہی آ جاتے ہیں کیونکہ درد انسان کو دل سے تھکا دیتا ہے۔ یہ غم اور حالات کے تھپڑے انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں، مصیبت انسان کو نڈھال کر دیتی ہے۔ جان رکھو، حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا، لیکن حالات اور پریشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ اٹھے تھے کہ اب کب ختم ہوگے یہ حالات، کب آئے گی ہمارے لیے اللہ کی مدد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے ان سے فرمایا تھا کہ عنقریب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوگی اس کا انعام اور بدلہ اتنا ہی عجیب اور خوبصورت ہوگا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوں۔ جان رکھو، ہزاروں تکلیفیں ہیں مگر سکون دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانیاں جڑی ہوئی ہے اور آزمائش صرف انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہیں صرف اللہ چاہتا ہے، اور صبر صرف وہی لوگ کر پاتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ کو تم سے محبت ہے اس لیے تم کو آزما رہا ہے، رابطہ نہ ٹوٹے تمہارا اس لیے تم کو انتظار بھی کروا رہا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے کہ میرا بندہ کب سے جھولی پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ جان رکھو، تمہارے سارے کام اپنے وقت مقرر پر ہی انجام پائیں گے، کیونکہ اس نے دنیا کے نظام کو ایک ترتیب سے چلایا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین میں بیج ڈالتے ہی فوراً پھل نہیں لگ جاتے، رات اور دن فوراً نہیں ہو جاتے، موسم فوراً تبدیل نہیں ہو جاتے، ماں کے پیٹ سے بچہ فوراً وجود میں نہیں آ جاتا، ان کا ہر کام ایک مقرر وقت پر انجام پاتا ہے۔ اگر تمہیں کچھ ناممکن لگ رہا ہے تو سنو، دنیا کی ہر چیز تمہارے اس کام کے خلاف ہو جائے لیکن اللہ نے اس کے کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا جو کتنے سالوں کے بعد حقیقت ہوا۔ وہ خواب تو خوبصورت تھا مگر اس کی تعبیر نہ جانے کتنی تکلیفوں اور شدید صبر کے بعد ان کو ملی تھی۔ تم نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، تم بھی فی الحال تکلیفوں سے گزر رہے ہو، لیکن یاد رکھو تمہارا رب بھی وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا رب ہے، جو سب علم والوں سے بڑھ کر ایک علم والا ہے۔ وہ علیم اور خبیر بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تمہیں پتا ہے جب بات ناممکن بات پر آ کر رک جاتی ہے تب میرا رب کہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جان رکھو، غدیر فضا میں درخت ایک ایک کر کے اپنے تمام پتوں کو کھو دیتا ہے، یہاں تک کہ پورے درخت پر ایک پتا بھی باقی نہیں رہتا۔ وہ درخت بہار کی ریت کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم بھی رب العالمین کی رحمت سے کبھی بھی امید نہیں چھوڑنا۔ بہار کے لطف سے اثر انداز وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے فضاؤں کی شدت محسوس کی ہو۔ جان رکھو، اگر ہمارے ہر مسئلے ایسے ہی حل ہو جائے جو ہم کبھی بھی خدا تک نہ پہنچ پائے، تبھی ان کی ڈور کو نصیب کی ڈور سے سلجھایا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہر ہنسی میں چھپے ہوئے ہمارے غم کو، اور جانتا ہے اس درد کو جو ہم اللہ کی خاطر برداشت کرتے ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، ایمان والوں کا مددگار اللہ ہی ہے جو انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ غم نہ کرے، اللہ نے تمہارے لیے کچھ خاص سوچ کر رکھا ہوا ہے۔ تم سوچ نہیں سکتے کہ تمہاری دعائیں پروان کر چکی ہے۔ عنقریب تم کو تمہاری دعائیں، تمہارا صبر
صبر وہ راستے کھلوائے گا جو تمہاری آنکھوں تو خوشیوں کے اشک سے بار ہو جائے گی اور تم سجدائے شکرانے میں گر جاؤ گے اور تمہارا دل پکار پکار کر کہے گا کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، آپ کو تھوڑا سا بھی سن کر سکون محسوس ہوا ہو تو ایک اچھے کامنٹ کی گزارش کرتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہم آپ سبھی کے کامنٹ ضرور پڑھتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سعادت رکھے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک بندی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔